میں سارا ہوں، لاہور کی ایک عام سی لڑکی جو اپنے خوابوں اور جذبات کے درمیان گھومتی رہتی ہے۔ یونیورسٹی آف پنجاب کے فائنل ایئر میں داخلہ لیا تھا جب زندگی نے میرے لیے ایک نیا موڑ رکھ دیا۔ کلاس میں بیٹھے بیٹھے نوٹس بنانا، لیکچر سننا اور دوستوں کے ساتھ کینٹین میں چائے پینا میری روزمرہ کی زندگی تھی۔ مگر اس سال سب کچھ بدل گیا جب زین میری کلاس میں آیا۔ زین کراچی سے آیا تھا ٹرانسفر ہو کر، لمبا چوڑے کندھوں والا، سیاہ بال جو ہمیشہ تھوڑے بکھرے رہتے، اور آنکھیں جو جب بھی کسی سے ملتی ہیں تو گہرائی محسوس ہوتی۔ پہلے دن جب ٹیچر نے اسے کلاس میں تعارف کروایا تو میں نے صرف ایک نظر ڈالی اور سر جھکا لیا، مگر وہ نظر میرے ذہن میں رہ گئی۔ کلاس کے بعد کوریڈور میں جب وہ مجھ سے ٹکرا گیا تو اس نے مسکراتے ہوئے معذرت کی، سوری میں نیا ہوں یہاں، راستہ نہیں مل رہا۔ اس کی آواز میں نرمی تھی، کراچی کا لہجہ جو لاہور کی تیز بول چال سے مختلف تھا۔ میں نے اسے لائبریری کا راستہ بتایا، اس نے شکریہ کہا اور چلا گیا، مگر اس کے جانے کے بعد بھی اس کی خوشبو میرے ارد گرد گھومتی رہی۔ اگلے چند دنوں میں ہم نے ایک دوسرے کو نوٹس دیے، پروجیکٹس پر بات کی۔ زین ذہین تھا مگر مغرور نہیں، وہ میری باتیں غور سے سنتا۔ جب میں کوئی مشکل سوال پوچھتی تو وہ صبر سے سمجھاتا۔ ایک دن جب میں لائبریری میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی تو وہ آ کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ سارا، تمہارے نوٹس بہت اچھے ہیں، کیا میں کاپی کر سکتا ہوں؟ میں نے ہاں کہا۔ اس کے ہاتھ جب میرے نوٹس کے صفحے کو چھوتے تو ایک عجیب سی لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ میں نے سر جھکا لیا تاکہ وہ میرا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ آہستہ آہستہ ہماری باتیں بڑھتی گئیں، کینٹین میں ایک ساتھ بیٹھنا، کلاس کے بعد واک کرنا، اور کبھی کبھار پرانے باکس اسٹال پر کتابیں دیکھنا۔ زین مجھے پرانی اردو شاعری پڑھ کر سناتا، غالب اور فیض کی باتیں کرتا، میں اسے اپنے گھر کی باتیں سناتی۔ میرا گھر ماڈل ٹاؤن میں تھا، والدین سخت مگر پیار کرنے والے، ایک چھوٹا بھائی جو ہمیشہ مجھے تنگ کرتا۔ زین اپنے کراچی کے گھر کی باتیں کرتا، اپنی ماں کی بنائی ہوئی بریانی کی تعریف کرتا۔ ان باتوں میں ایک نرم سا تعلق بن رہا تھا جو دن بدن گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ ایک شام جب کلاس لیٹ ہو گئی اور باہر بارش شروع ہو گئی تو ہم لائبریری کے باہر چھت کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ بارش کے قطروں کی آواز اور سرد ہوا میں زین نے مجھے دیکھا۔ سارا، تمہاری آنکھوں میں کچھ ہے جو مجھے چین نہیں لینے دیتا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، صرف مسکرا دی۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا، اس کے ہاتھ گرم تھے، میرے ٹھنڈے ہاتھوں کو گرما رہے تھے۔ ہم کچھ دیر خاموش کھڑے رہے۔ بارش تھم گئی تو ہم نے الگ الگ راستے لیے، مگر اس رات میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی بار بار اس کے ہاتھ کا احساس محسوس کر رہی تھی۔ جذبات بڑھ رہے تھے۔ کلاس میں جب وہ مجھے دیکھتا تو میرا دل تیز دھڑکتا۔ میں جانتی تھی کہ وہ بھی مجھے دیکھتا ہے۔ کبھی کبھار اس کی نظر میرے چہرے پر ٹھہر جاتی اور میں شرم سے سر جھکا لیتی۔ ایک دن گروپ پروجیکٹ کے لیے ہمیں اکٹھے کام کرنا پڑا۔ ہماری یونیورسٹی کے پرانے گراؤنڈ میں بیٹھ کر ہم نے پلان بنایا۔ سورج ڈھل رہا تھا، پرندے واپس لوٹ رہے تھے۔ زین نے کہا، سارا، تمہارے ساتھ وقت گزار کر مجھے لگتا ہے کہ میں گھر سے دور نہیں ہوں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، مجھے بھی تمہارے ساتھ چین ملتا ہے۔ اس کے بعد ہماری ملاقاتیں بڑھ گئیں، کبھی فیروز پرسنز کے قریب چہل قدمی، کبھی گلبرگ کے کسی کیفے میں کافی پینا۔ زین مجھے اپنے خواب سناتا، وہ بزنس کرنا چاہتا تھا، اپنا کچھ بنانا چاہتا تھا۔ میں اسے اپنے لکھنے کے شوق کی بات کرتی، وہ میری کہانیاں سنتا اور کہتا، تمہارے الفاظ میں جادو ہے۔ ان لمحوں میں میرے دل میں ایک نرم سی گرمی پھیل جاتی۔ ایک رات جب یونیورسٹی میں لیٹ نائٹ اسٹڈی سیشن تھا تو ہم لائبریری کے ایک کونے میں بیٹھے تھے۔ زیادہ تر طلبہ جا چکے تھے، صرف چند لائٹیں جل رہی تھیں۔ زین نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ سارا، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، بہت۔ میرے الفاظ رک گئے، میں نے صرف اس کے ہاتھ کو دبایا۔ اس نے میرے بالوں کو ہاتھ لگایا، آہستہ سے۔ اس لمحے میں وقت رک سا گیا، ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اس نے میرے قریب آ کر میرے ماتھے پر بوسہ دیا، نرم، ہلکا سا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، میرے اندر کچھ پگھل رہا تھا۔ اس کے بعد ہماری قربت بڑھتی گئی، ہم ایک دوسرے کے بغیر چین نہیں پاتے تھے۔ کلاس میں بھی نظر ملی تو دل خوش ہو جاتا۔ کبھی کبھار جب ہم اکیلے ہوتے تو زین مجھے اپنے بازوؤں میں لے لیتا، اس کے سینے کی دھڑکن میرے کان میں گونجتی، میں اس کی خوشبو میں گم ہو جاتی۔ ایک شام جب ہم ڈیفنس کے ایک پارٹ میں بیٹھے تھے تو سورج ڈوب رہا تھا۔ زین نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہو۔ میں نے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ وہ بوسہ لمبا تھا، نرم، جذبات سے بھرا۔
جب ہم الگ ہوئے تو دونوں کی سانس تیز تھی۔ ہم نے ایک دوسرے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ جذبات اتنے گہرے ہو گئے تھے کہ حدوں کو پار کرنے کا خیال بھی آنے لگا۔ ایک رات جب زین کے فلیٹ پر ہم پروجیکٹ کے کام کے بہانے گئے تو بارش پھر سے شروع ہو گئی۔ باہر بجلی کڑک رہی تھی۔ زین نے مجھے گرم کافی دی۔ ہم صوفہ پر بیٹھے تھے۔ باتیں کرتے کرتے قریب آ گئے۔ اس نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرے ہاتھ اس کی پیٹھ پر پھسل گئے۔ اس رات ہم نے ایک دوسرے کو پوری طرح محسوس کیا۔ وہ لمحے صرف ہمارے تھے۔ جذبات کی لہریں اتنی تیز تھیں کہ الفاظ ناکافی لگ رہے تھے۔ ہم نے ایک دوسرے کی سانسوں میں سانس لی، جسم کی گرمی کو محسوس کیا اور دل کی دھڑکنوں کو ایک کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو میں اس کے بازوؤں میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے میرے بالوں کو سہلایا اور کہا، سارا، تم میری ہو۔ اس کے بعد ہماری ملاقاتیں اور گہری ہو گئیں، کبھی اس کے فلیٹ پر، کبھی میرے گھر کے قریب کسی محفوظ جگہ پر۔ ہر ملاقات میں ہم ایک دوسرے کے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ زین مجھے اپنے خوابوں کا حصہ بناتا، میں اسے اپنے خاندان کی باتیں سناتی۔ میرے والدین کو ابھی تک کچھ پتہ نہیں تھا، مگر زین کہتا کہ جلد ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک دن یونیورسٹی میں کانسرٹ تھا، ہم اکٹھے گئے۔ رات کے اندھیرے میں جب موسیقی بج رہی تھی تو زین نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے کنارے لے جایا۔ درختوں کی چھاؤں میں اس نے مجھے بوسہ دیا، گہرا، جذبات سے لبریز۔ میں نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر دیں۔ اس لمحے میں پوری دنیا بھول گئی تھی، صرف ہم دونوں تھے۔ جب واپس آئے تو دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، محبت بڑھ رہی تھی۔ میں زین کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ بھی مجھے میسج کرتا رہتا، کال کرتا، کبھی رات کے 12 بجے بھی باتیں ہوتی رہتی۔ وہ مجھے کہتا، میں تمہارے بغیر سو نہیں سکتا۔ میں بھی اسے اپنے دل کی باتیں سناتی۔ ہمارے درمیان ایک خاموش سمجھ تھی جو الفاظ سے زیادہ گہری تھی۔ ایک ہفتے کی چھٹیوں میں زین مجھے مری لے گیا۔ پہاڑوں کی ٹھنڈی ہوا، سبز درخت اور خاموشی۔ ہم نے ایک چھوٹے سے ہوٹل میں روم لیا۔ شام کو بالکنی میں بیٹھ کر چائے پی۔ زین نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، سارا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے ہاں کہا۔ اس رات ہم نے ایک دوسرے کو پھر سے پوری طرح محسوس کیا۔ پہاڑوں کی خاموشی میں ہماری سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ جذبات اتنے گہرے تھے کہ لگتا تھا وقت رک گیا ہے۔ صبح جب اٹھے تو سورج کی کرنیں کھڑکی سے اندر آ رہی تھیں۔ زین نے مجھے اپنے بازوؤں میں کھینچ لیا اور کہا، اب ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ واپس لاہور آ کر ہم نے اپنے خاندانوں سے بات کی۔ میرے والدین پہلے حیران ہوئے، مگر زین کی باتوں اور اس کے خاندان کے احترام نے سب کچھ آسان کر دیا۔ زین کے والدین بھی خوش تھے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ یونیورسٹی کے آخری مہینے گزر رہے تھے۔ ہم کلاس میں اکٹھے بیٹھتے، ایک دوسرے کو نوٹس دیتے اور مستقبل کے خواب دیکھتے۔ ایک دن کلاس کے بعد ہم پرانے لائبریری کے باہر بیٹھے تھے۔ زین نے کہا، یاد ہے پہلی بار جب میں نے تمہیں دیکھا تھا؟ میں نے سوچا تھا کہ یہ لڑکی میری زندگی بدل دے گی۔ میں نے مسکرا کر کہا، اور بدل بھی دی۔ اس نے مجھے بوسہ دیا، نرم، پیار بھرا۔ لوگ گزر رہے تھے، مگر ہمیں پرواہ نہیں تھی۔ شادی سے پہلے کی راتیں اور بھی خاص ہو گئیں۔ ہم اکثر اکٹھے وقت گزارتے، کبھی اس کے فلیٹ پر رات کے کھانے کے بعد، کبھی میرے گھر کے قریب پارک میں۔ ہر بار جب ہم قریب ہوتے تو جذبات کی شدت بڑھ جاتی۔ ان لمحوں میں ہم صرف محسوس کرتے، الفاظ نہیں بولتے۔ جسم کی گرمی، سانسوں کا ملاپ اور دل کی دھڑکنیں۔ وہ راتیں صرف ہماری تھیں۔ آخر کار شادی کا دن آ گیا۔ لاہور کے خوبصورت ہال میں تقریب ہوئی۔ زین شیروانی میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں نے سرخ جوڑا پہنا تھا۔ جب ہم نے نکاح پڑھا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ زین نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ رات کو جب ہم اپنے نئے گھر پہنچے تو سب کچھ نیا لگ رہا تھا۔ زین نے مجھے اپنے بازوؤں میں لے کر کہا، اب تم میری بیوی ہو، ہمیشہ۔
اس رات ہم نے پھر سے ایک دوسرے کو پوری طرح محسوس کیا۔ اب کوئی حد نہیں تھی، کوئی خوف نہیں تھا، صرف پیار اور قربت۔ شادی کے بعد بھی ہماری محبت ویسی ہی گہری رہی۔ یونیورسٹی مکمل کر کے ہم نے اپنے کیریئر شروع کیے۔ زین نے اپنا چھوٹا سا بزنس شروع کیا، میں نے لکھنا جاری رکھا۔ شاموں کو ہم اکٹھے چائے پیتے، باتیں کرتے، کبھی کبھار پرانی یادوں میں کھو جاتے۔ یونیورسٹی کے وہ دن، پہلی نظر، پہلا بوسہ، وہ بارش والی راتیں، سب کچھ اب بھی تازہ تھا۔ ایک دن جب ہم اپنے گھر کی بالکنی میں بیٹھے تھے تو زین نے کہا، سارا، تم میری سب سے بڑی کامیابی ہو۔ میں نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ ہوا میں پھولوں کی خوشبو تھی۔ لاہور کی شام ڈھل رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ زندگی کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے جب کسی کے ساتھ دل سے جڑ جاؤ۔ ہماری محبت اب بھی ویسی ہی تھی جیسے پہلے دن۔ کبھی جذبات کی شدت بڑھ جاتی تو ہم ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے۔ ان لمحوں میں وقت رک جاتا، صرف ہم دونوں، ہماری سانسوں کا ملاپ اور دل کی دھڑکنیں، وہ قربت جو الفاظ سے بیان نہیں ہو سکتی۔ سال گزر گئے، ہمارے گھر میں خوبیشیاں بھری رہیں۔ زین ہمیشہ میرا ساتھ دیتا، میں بھی اس کی۔ کبھی کبھار جب یونیورسٹی کے پرانے دوست ملتے تو ہم مسکرا کر پرانی باتیں کرتے۔ زین کہتا، وہ کلاس فیلو جو میری زندگی بن گیا۔ میں اسے دیکھ کر مسکرا دیتی۔ آج بھی جب میں اسے دیکھتی ہوں تو وہی پہلی نظر یاد آتی ہے۔ وہ کلاس روم، وہ لائبریری، وہ بارش، وہ بوسے، سب کچھ اب بھی زندہ ہے۔ ہماری محبت نے وقت کے ساتھ اور گہرائی پکڑ لی ہے۔ اب ہم صرف عاشق نہیں، ساتھی بھی ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر ایک دوسرے کا ساتھ۔ رات کو جب ہم اپنے کمرے میں ہوتے ہیں تو زین مجھے اپنے قریب کھینچ لیتا ہے۔ میں اس کے سینے پر سر رکھ دیتی ہوں۔ اس کی دھڑکن سنتے سنتے نیند آ جاتی ہے۔ کبھی کبھار جاگتے ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، پھر قریب آ جاتے ہیں۔ ان لمحوں میں پوری دنیا بھول جاتی ہے، صرف ہم، ہماری قربت اور وہ جذبات جو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ یونیورسٹی کے وہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت باب تھے۔ ایک کلاس فیلو کے ساتھ شروع ہونے والی یہ کہانی اب میری پوری زندگی بن چکی ہے۔ زین میرا ہے، میں اس کی، اور یہ محبت، یہ قربت، یہ جذبات ہمیشہ رہیں گے۔ لاہور کی گلیوں میں جب ہم ساتھ چلتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ ہماری کہانی عام نہیں۔ یہ جذبات کی گہرائی، پیار کی نرمی اور قربت کی گرمی سے بھری ہوئی ہے۔ ہر لمحہ، ہر لمس، ہر نظر میں وہی پہلی سی شدت ہے۔ کبھی کبھار میں سوچتی ہوں کہ اگر زین میری کلاس میں نہیں آتا تو کیا ہوتا؟ مگر پھر مسکرا دیتی ہوں۔ تقدیر نے ہمیں ملایا، اور ہم نے اس تقدیر کو محبت سے سجا لیا۔ اب جب میں اس کہانی کو لکھ رہی ہوں تو زین پاس ہی بیٹھا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، لکھتی رہو، ہماری کہانی لمبی ہے۔ میں نے قلم رکھا اور اس کے قریب ہو گئی۔ اس نے مجھے اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ باہر رات تھی، لاہور کی رات، اندر ہم دونوں۔ جذبات پھر سے زندہ ہو گئے۔ ہم نے ایک دوسرے کو محسوس کیا، نرم، گہرا اور صرف ہمارا۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوتی، یہ جاری رہتی ہے، ہر دن، ہر رات، ہر لمحے میں۔ یونیورسٹی کے اس کلاس فیلو کے ساتھ جو میری زندگی کا سب سے پیارا حصہ بن گیا، اور میں، سارا، اس کی محبت میں کھوئی ہوئی، اس کی قربت میں مطمئن اور اس کے ساتھ ہمیشہ رہنے والی۔ زندگی آگے بڑھ رہی ہے، نئے خواب، نئی ذمہ داریاں، مگر جب بھی میں اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوں تو وہی پرانی سی لہر دوڑ جاتی ہے۔
وہی جذبہ، وہی چاہت۔ ہم کبھی کبھار پرانی جگہوں پر جاتے ہیں، یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھتے ہیں، لائبریری کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور یاد کرتے ہیں وہ دن جب سب کچھ شروع ہوا تھا۔ زین کہتا ہے، سارا، تم نے میری دنیا بدل دی۔ میں کہتی ہوں، تم نے میری۔ پھر ہم قریب آ جاتے ہیں، بوسے، لمس اور وہ خاموشی جو سب کچھ بیان کر دیتی ہے۔ ان لمحوں میں محسوس کرتی ہوں کہ محبت کتنی طاقتور ہوتی ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ احساس ہے جو جسم اور روح دونوں کو بھر دیتا ہے۔ ہمارے گھر میں اب سکون ہے، کبھی دوست آتے ہیں، کبھی خاندان، مگر جب سب چلے جاتے ہیں تو ہم اکیلے رہ جاتے ہیں۔ پھر وہ قربت جو صرف ہماری ہے۔ رات کے اندھیرے میں، نرم روشنی میں ہم ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ سانسوں کا ملاپ، دل کی دھڑکنیں اور وہ لمحے جو یاد رہ جاتے ہیں۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ یہ سب کیسے ہوا؟ ایک عام سی کلاس، ایک نیا طالب علم، اور پھر یہ ساری کہانی۔ تقدیر عجیب ہوتی ہے، مگر جب محبت مل جائے تو سب کچھ خوبصورت لگتا ہے۔ زین اب بھی ویسا ہی ہے جیسے پہلے تھا، میرے لیے خاص، میرے لیے ضروری، میں بھی اس کے لیے۔ ہم نے زندگی کے اتار چڑھاؤ دیکھے، کامیابیاں، ناکامیاں، مگر ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا۔ یہی ہماری طاقت ہے۔ آج رات پھر سے بارش ہو رہی ہے، جیسے اس پہلی رات کی طرح۔ میں بالکنی میں کھڑی ہوں، زین آ کر میرے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے بازوؤں میں گھیر لیتا ہے۔ میں سر پیچھے کر کے اسے دیکھتی ہوں، وہ مسکراتا ہے، پھر میرے ہونٹوں پر بوسہ دیتا ہے۔ بارش کی آواز میں ہماری سانسیں مل جاتی ہیں، ہم اندر آ جاتے ہیں، دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور پھر وہ رات شروع ہو جاتی ہے جو صرف ہماری ہوتی ہے۔ جذبات کی شدت، قربت کی گرمی، اور وہ احساس جو ہر بار نیا لگتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ محبت کبھی پرانی نہیں ہوگی، یہ ہمیشہ تازہ رہے گی۔ یونیورسٹی کے اس کلاس فیلو کے ساتھ جو میرا سب کچھ بن گیا، اور میں اس کی محبت میں ڈوبی ہوئی، اس کی باہوں میں محفوظ، اور اس کے ساتھ ایک پوری زندگی گزارنے والی۔